کے تدفین کر رہی تھی، تو یہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا. کیا متولی حضرات واقعی نہیں دیے جگہ؟ اس کی پوری تحقیقات CID سے کروانے کا ہمارا مطالبہ ہے. وقف بورڈ والے جا کے کیا تحقیقات کرتے بولیے؟ ایک تھمس اپ پی کے آ جاتے جا کے وقف بورڈ والے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے ایک مسلم شخص کی شمشان گھاٹ میں تدفین کے معاملے کی CID کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مسلم شخص کو تدفین کے لیے قبرستان میں جگہ دینے سے انکار کرنے والے متولیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. حج عزم صدر نشین مسلم وقف بورڈ محمد سلیم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پوری مسلم قیادت کے لیے شرمناک بات ہے کہ ایک مسلم شخص کو شمشان گھاٹ میں تدفین کے لیے مجبور ہونا پڑا. انہوں نے بتایا کہ 55 سالہ محمد خواجہ کا جو گدوال کا متولد تھا، خلق پر حملے کے بعد انتقال ہوا. ان کے فرزند مختلف قبرستانوں کے متولیوں سے رجوع ہوئے، لیکن انہیں جگہ دینے سے انکار کیا گیا. امجد اللہ خان نے کہا کہ وقف بورڈ کے صدر نشین نے کہا کہ وہ بعد تحقیقات متولیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، لیکن وہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سلیم میں کسی بھی متولی کے خلاف کارروائی تو چھوڑیے، نوٹس جاری کرنے کی ضرورت اور ہمت نہیں ہے. متولی کی اکثریت ایک مخصوص سیاسی جماعت کے نامزد کردہ ارکان ہیں اور عملاً تولیت پر ایک مخصوص جماعت کا قبضہ ہے. امجد اللہ خان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا یہ ہندوؤں کی سازش کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا. دو دن پہلے جو ہے میڈیا کے دوارا یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ ایک مسلمان کی تدفین جو ہے شمشان گھاٹ میں ہوئی ہے، تو اس کی ہم تحقیقات کرنے کے لیے تحقیقات 2 دن سے چل رہی تھی. تو پتہ آج میں خود جو ہے گندم گوڑا علاقہ، وہاں جو بندلا گوڑا جاگیر ولیج جو ہے گندم گوڑا، ہم وہاں پر گئے تھے تو یہ پتہ چلا کہ محمد خواجہ 55 سال کے جو ہے، ایکچولی یہ لوگ گدوال کے رہنے والے ہیں، پچھلے 5 سال سے یہاں پر مقام پہ رہ رہے تھے. کے نگر ویکر سیکشن سوسائٹی میں واٹر فلٹر میں انہوں کام کر رہے تھے. ان کا جو ہے یہاں پر انتقال، ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد میں ان کے فرزند جو ہے وہاں کے مقامی کوئی لیڈر ہے، سندیپ بول کے TRS کے کوئی مقامی لیڈر ہے، وہ یہ دونوں جنے مل کے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر مسجد رحمت العالمین جو 381 سروے نمبر میں ہے، وہاں پر پرانا جب پنچایت تھی تو سرپنچ کے دوارا ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا کہ 2 ایکڑ قبرستان کے مسلم قبرستان، 2 ایکڑ ہندو شمشان گھاٹ کے لیے، 2 ایکڑ کرسچن کے لیے دینا بول کے. 13 ایکڑ گورنمنٹ لینڈ ہے وہاں پر. تو کرسچن کو جو الاٹ کرے وہاں تدفین ہو رہی، لیکن جو ہندوز کو الاٹ کرے اور مسلمس کو الاٹ کرے وہاں پر ریونیو والے تدفین ہونے نہیں دے رہے ہیں. تو پہلے تو جا کے یہ لوگ 381 سروے نمبر میں جو الاٹڈ تھی وہاں کوشش کرے، کھودنے کی کوشش کرے، تو ایک VRA راملو یعنی جو گنڈی پیٹ منڈل کا رنگا ریڈی کا ہے، انہیں آ کے کام رکا دیا. اس کے بعد میں ان کے فرزند اور یہ TRS کے لیڈر یہ دونوں جنے مل کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے لنگر ہاؤس درگاہ پر گئے، وہاں پر جا کے کوئی پنٹو صاحب سے پوچھے، درگاہ یعنی زمین پوچھے، اور لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے بازو کے قبرستان کو گئے، اور آپ کے مسجد قطب شاہی کے قبرستان کو گئے، اور پیرن چیرو کے قبرستان کو گئے، سن سٹی کے قبرستان کو گئے. تو ہم 5 قبرستان جانے کے بعد میں یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیے وہاں کے کوئی مسلم لیڈرشپ سے نہیں بات کرے. جبکہ میں اب وہاں پر جو مسلم ایک کارپوریٹر ہے، ان کا نام ہے آسیہ، ان کے شوہر خواجہ میاں سے بھی ابھی ملاقات کیا. وہ لوگ بولے کہ بھائی کوئی لوگ ہمارے سے نہیں پوچھے، یہ اپنے طور پہ یہ لوگ لے کے جا کے مسان گٹی میں وہاں پر کے کوئی مقامی کارپوریٹر ہے اور ایک چندرا شیکھر بولتے ہیں، ان سے پوچھے، انہوں اجازت دے دیا، تدفین کر دیے. یہ بڑی بدبختانہ واقعہ ہوا ہے تلنگانہ کے تمام مسلم لیڈرشپ کے لیے، وقف بورڈ کے لیے، ہر وہ کسی کے لیے یہ ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی تدفین مسان گٹی میں ہوئی. ابھی میں وہاں پر سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد میں ہمارے وقف بورڈ چیئرمین سلیم صاحب سے مطالبہ کیا. ہم 3 مطالبات رکھے. سب سے پہلے یہ کہ آئندہ اس کی تحقیقات جو ہے پولیس کے ذریعے کروائیے، CID کے ذریعے اس کی تحقیقات کروائیے کہ آیا کہیں یہ سازش تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسا حرکت کی گئی. آیا یہ جو متولیوں کرنے گئے تھے وہ لوگ کیوں نہیں دیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سلیم صاحب ہم کو ایشورنس دیے ہیں کہ میں متولیوں کے خلاف میں ایکشن نہیں لوں گا. مجھے 99.9% یہ بھروسہ ہے کہ سلیم صاحب متولیوں کے خلاف میں ایکشن نہیں لے سکتے، اس لیے کہ پورے متولیاں جو ہے پولیٹیکل اپوائنٹی ہے اور وقف بورڈ پہ ایک سیاسی جماعت کا قبضہ ہے. یہاں پر انہوں ایکشن نہیں لے سکتے.
یہ خالی بڑے بڑے باتیں ہیں ایکشن لوں گا وہ لوں گا, ایک نوٹس بھی ایشو نہیں کر سکتے انہوں, زیادہ بولے تو ان کو ہی نکال کے پھینک دیتے وہ لوگ. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ایک ہیلپ لائن نمبر قائم کریے اور 5,000 روپے جو بھی غریب مریں گا اس کے لیے سینکشن کریے. فون پہ اگر اطلاع ملی تو وقف بورڈ کا آفیسر لے کے جا کے اس کے ہاتھ میں 5,000 روپے رکھنا. تیسری چیز یہ ہے کہ ریزولوشن پاس کریں گے پورے پولیس اسٹیشن کو, وقف بورڈ کا سی او کا ایک نوٹس دیں گی کہ آئندہ اگر کہیں بھی قبرستان میں کمپلین آیا جگہ نہیں دے رہی تو مقامی ایس ایچ او اس متولی کے خلاف میں کرمنل کیس بک کر کے اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اگر یہ متولی جگہ نہیں دینے کے یہ کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کسی کے خلاف میں ایکشن نہیں لے رہا. آج اتنی بڑی بے عزتی ہو گئی, یہ پورے تلنگانہ کے مسلم لیڈرشپ کے لیے بے عزتی ہے کہ ایک مسلمان جا کے وہاں پر تدفین ہو رہا. آئے دن جو ہے روزانہ ویڈیوز آ رہے تھے, روزانہ جو ہے کہ کوئی ہندو مر گیا تو اس کے گھر والے اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو مسلمان جا کے تدفین کر رہی تھی. تو یہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا, کیا متولی حضرات واقعی نہیں دیے جگہ, اس کی پوری تحقیقات CID سے کروانے کا ہمارا مطالبہ ہے. وقف بورڈ والے جا کے کیا تحقیقات کرتے بولیے, ایک تھمس اپ پی کے آ جاتے جا کے وقف بورڈ والے. CID کو لکھیے سلیم صاحب اگر دیانتدار ہے واقعی یہ اس کی انکوائری چاہ رہے ہیں تو ایز اے چیئرمین یا ایز اے CEO آپ جا کے ہوم منسٹر سے ملیے, محمود علی صاحب سے مل کے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل, HP, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ